عرب ممالک اور اسرائیل کے درمیان تنازعہ 7 دہائیوں پرانا ہے۔ اسرائیل اور عرب ممالک میں 3 جنگیں بھی ہو چکی ہیں، مگر اب اس تنازع کے حل میں ایک بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ امریکہ، اسرائیل اور متحدہ عرب امارات میں تاریخی معاہدہ ہوا ہے، جس میں اسرائیل نے اتفاق کیا ہے کہ وہ اب مقبوضہ علاقے میں مزید آباد کاری نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ آئندہ اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے وفود ملیں گے اور پھر معاہدے ہوں گے۔ اسرائیل اور متحدہ عرب امارات نے باہمی تعلقات کو بہتر بنانے پر اتفاق کر لیا ہے۔ صدر ٹرمپ، اسرائیل کے وزیر اعظم نتن یاہو اور ابوظہبی کے ولی عہد شہزادہ محمد بن زائد نے ایک مشترکہ بیان جاری کیا ہے، اور اس بیان کے مطابق تینوں رہنماؤں نے آج بات کی ہے اور اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان تعلقات معمول پر لائے جائیں گے۔ یہ امید ظاہر کی گئی ہے کہ یہ تاریخی پیش رفت مشرق وسطیٰ میں امن کے قیام میں مدد دے گی۔ اس بیان میں مزید کہا گیا کہ اسرائیل مقبوضہ فلسطین کے مزید علاقے اسرائیل میں ضم کرنے کے منصوبے کو معطل کر دے گا۔ یہ بہت بڑی پیش رفت ہے۔ اسرائیل اب مزید آباد کاری نہیں کرے گا۔ بیان کے مطابق تینوں ممالک کو کئی مشترکہ چیلنجز کا سامنا ہے، اور اس تاریخی معاہدے کے بعد تینوں ممالک کو مشترکہ فائدہ ملے گا۔ ساتھ ہی اس بات پر بھی اتفاق کیا گیا ہے کہ آئندہ آنے والے ہفتوں میں اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے وفود ملاقات کریں گے، اور پھر سرمایہ کاری، سیاحت، براہ راست فلائٹس، سیکیورٹی، ٹیلی کمیونیکیشن، ٹیکنالوجی، انرجی، کلچر، سفارت خانوں کے قیام اور دو طرفہ دلچسپی کے امور سے متعلق معاہدوں۔ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان معاہدہ کرانے میں سب سے بڑا کردار امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد اور وائٹ ہاؤس کے مشیر جیرڈ کشنر نے انجام دیے، اور اطلاعات یہ ہے کہ اسرائیل سے تعلقات قائم کرنے والوں میں خلیجی ممالک میں اور بھی ملک شامل ہیں، اور اگلا ملک جو اگلے شاید 2-3 مہینے میں اس بات کا اعلان کرے وہ بحرین ہوگا۔ امریکی الیکشن سے قبل عرب ممالک اور اسرائیل میں امن معاہدے سے جو سب سے زیادہ سیاسی فائدہ ہے وہ صدر ٹرمپ کو ہوگا۔ امریکی یہودی دل کھول کر ان کی کمپین پر خرچ کریں گے اور انہیں دوبارہ صدر بننے میں ان کی معاونت بھی کریں گے۔ جب پچھلا الیکشن ہوا تھا اس میں بھی امریکی صدر نے جو یہودی کمیونٹی سے کچھ پرومسز کیے تھے ان میں ایک یہ امن معاہدہ بھی شامل تھا۔ تو صدر ٹرمپ افغانستان کے ساتھ امن معاہدے اور اس کے بعد عرب اسرائیل امن معاہدے کروا کے خود کو امن کا نوبل انعام ملنے کی توقع بھی لگائے بیٹھے ہیں، اور امریکی قومی سلامتی کے مشیر رابرٹ اوبرائن کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کو امن کا نوبل انعام ملنا حیران کن نہیں ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ اگر وہ دوبارہ الیکشن جیتے تو اگلا کام وہ ایران کے ساتھ نئی ڈیل کرنے کا کریں گے، اور یہ ڈیل وہ 30 روز میں کر لیں گے۔ تو امارات اور اسرائیل معاہدے کے مطابق اسرائیل مزید فلسطینی علاقے ضم نہیں کرے گا، یہ ایگریمنٹ میں لکھا ہوا ہے، اور دو طرفہ تعلقات کے لیے دونوں ممالک مل کر روڈ میپ بنائیں گے، یعنی بزنس کیسے ہوگا، سفارت خانے کیسے کھلیں گے اور دیگر چیزیں۔ لیکن حیران کن طور پر اسرائیلی صدر نیتن یاہو نے اس معاہدے کے بعد جو اسرائیلی ٹیلی ویژن پر آ کر تقریر کی اس میں انہوں نے مغربی کنارے کو اسرائیل میں ضم نہ کرنے کا منصوبہ ختم نہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ حیران کن ہے، کیونکہ جو متحدہ عرب امارات اور اسرائیل میں معاہدہ ہوا اس کے مطابق اب اسرائیل مزید فلسطینی علاقے ضم نہیں کرے گا، لیکن اسرائیلی صدر کہہ رہے کہ امن معاہدہ اب بھی ان کے ٹیبل پر موجود ہے اور وہ اس منصوبے میں تاخیر پر رضامند ہے، لیکن منصوبہ ختم نہیں کر رہے۔ تو ابھی لگتا ہے یوں ہے کہ اس منصوبے میں بہت سی جزیات باقی ہیں جن کا طے ہونا باقی ہے،